میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت 125، یعنی اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، کہکہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آج میں آپ کے سامنے دین اسلام کی انتہائی اہم
اور بنیادی عبادت نماز کے متعلق بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے ایک حکایت بیان کروں گا، اس کے بعد اس سے حاصل ہونے والے کچھ مدنی پھول پیش کروں گا، پھر قرآن و حدیث سے نماز کے فضائل بیان کروں گا، ساتھ ہی ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت اور بچپن ہی سے بچوں کی مدنی تربیت کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ بے نمازی کے متعلق جو وعیدیں قرآن و احادیث میں ذکر ہوئیں، اس میں سے کچھ بیان کرنے کے ساتھ قضا نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ اور بیان کے آخر میں جوتے پہننے کی سنتیں اور آداب بھی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حضرت عاصم بن یوسف محدث رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عاصم بن یوسف نے ان سے فرمایا کہ اے حاتم، کیا تم اچھی طرح نماز پڑھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت عاصم نے پوچھا آپ بتائیے کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے، بڑی توجہ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور میٹھے اسلامی بھائیو آپ بھی، حضرت حاتم اصم اپنی نماز کی کیفیت بتانے لگے کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت کامل اور مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مصلی پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے، پھر میں اپنے دل میں یہ تصور جماتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے دونوں بھووں کے درمیان اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے ہے، پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ عز و جل میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات کو جانتا ہے، اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا پل صراط پر میرے قدم ہیں اور جنت میرے داہنے اور جہنم میرے بائیں جانب اور ملک الموت میرے پیچھے ہے، اور گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہایت اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرأت کرتا ہوں، پھر نہایت ہی تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع اور گڑ گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح پوری نماز نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ خوف و رجا یعنی اللہ عز و جل کے خوف اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ اے حاتم اصم، کیا واقعی آپ ہمیشہ اور ہر وقت اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہاں، 30 سال سے میں ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح ہر نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف کس قدر اخلاص، تواضع اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود ان نفوس قدسیہ کی حالت یہ تھی کہ خوف و امید کی کیفیت میں رہا کرتے تھے کہ نہ جانے ہماری عبادت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے یا نہیں، مگر افسوس
آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں کی اکثریت نمازوں کی ادائیگی سے غافل اور حقوق اللہ پامال کرنے کی طرف مائل نظر آتی ہے، اور جو رہے سہے مسلمان نماز پڑھتے بھی ہیں ان میں سے نہ جانے کتنوں کی نمازیں اخلاص والی اور کتنوں کی اخلاص سے خالی ہیں۔ نہ جانے کتنے مسلمان اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں اور کتنے ہی مسلمان نماز میں خشوع و خضوع کی بجائے اپنے دوست یار، گھر بار اور کاروبار کے خیالات رکھتے ہیں۔ نہ جانے کتنے نمازی نماز پڑھتے ہوئے سنن و واجبات اور نماز کے ارکان کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور کتنے ہی نمازی نماز میں اپنی دنیاوی ضروریات، خواہشات اور ارمان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، حقوق اللہ میں سے نماز انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روز قیامت تمام حقوق اللہ میں سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ، یعنی قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے سوال ہوگا۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام میں جو اہمیت نماز کو حاصل ہے وہ کسی اور عبادت کو حاصل نہیں۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کے بارے میں باقاعدہ دعا بھی فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ چنانچہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اپنے اور اپنی اولاد کے لیے نماز قائم رکھنے کی دعا فرما رہے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نہ صرف خود پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرنی چاہیے، بلکہ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی مسجد لے کر جائیں گے تو ان کے ننھے ذہن بچپن ہی سے نمازوں کی طرف مائل ہونے لگیں گے، اور پھر بڑے ہو کر وہ بھی نمازوں کے عادی بن جائیں گے، کیونکہ جو بات بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے بیٹھ جائے فطری طور پر بڑے ہو کر بھی وہ بات ان کے ذہنوں میں پختہ ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی چھوٹی عمر سے بچوں کو نماز کی رغبت دلانے کا حکم دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو نماز کی رغبت دلائیں تو یہ بچپن سے نماز کے عادی ہو جائیں، بڑے ہو کر پختہ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سی بشارتیں اور نماز کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے علم دین حاصل کرنے اور نماز کی پابندی کا ذہن بنانے کے لیے 2 فرامین خداوندی سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 6 سورۃ النساء کی آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوتا ہے وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھنے والے
اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں۔ سبحان اللہ۔ نمازیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیسے کیسے انعامات ہیں کہ کہیں انہیں جنت و مغفرت کی بشارت دی جا رہی ہے تو کہیں اجر عظیم کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور رغبت دلائی گئی ہے۔ آئیے ترغیب کے لیے نماز کے فضائل پر چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز۔ سب سے افضل عمل کے بارے میں پوچھا تو فرمایا نماز۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا نماز۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا نماز۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ دیکھیے اب نماز کس قدر افضل عبادت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افضل اعمال کے بارے میں کیے گئے سوال کے جواب میں 3 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز کو اپنے تمام تر دنیاوی جھمیلوں پر ترجیح دیں اور نماز کا وقت ہوتے ہی سارے کام کا چھوڑ کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جایا کریں۔ میں پانچوں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ آمین۔ اور خشوع و خضوع کے ساتھ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، با جماعت نماز ادا کریں، کیونکہ صحیح طور پر نماز پڑھنے سے جہاں دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہیں اس کا ایک بہترین اخروی فائدہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت یہی نماز ہماری نجات و مغفرت کا باعث بن جائے گی۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان کے لیے بہتر طریقہ سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود خشوع کے ساتھ پورے کرے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے ذمے اس کے لیے کچھ نہیں، چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ اور ہر نماز پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک دن تشریف فرما تھے، ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا، اور میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے
پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور اس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں. پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے بیچ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے مابین یعنی بیچ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. کیونکہ سنیے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو، ہر روز وہ 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا جی نہیں. آپ نے فرمایا نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسا کہ پانی میل کو دھوتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے نماز پڑھنے والے کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ان پر رحمت الہی کی ایسی بارش ہوتی ہے جو ان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. نماز کی برکت سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ بھی انسان گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 21 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، کیا ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی حرام اور گناہ اور ممنوعات شرعی جو کام شرع میں منع ہے ان سے نہیں بچتے؟ نماز پڑھنے کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بے پردگی اور عریانی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود فلمیں اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود موسیقی اور فلمی گانے گھروں میں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ پر بجائے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے ذریعے گناہوں کے عمیق گھڑے کی طرف تیزی سے گرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. نماز پڑھنے کے باوجود گالی گلوچ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، دل آزاری، لوگوں کی حق تلفی، سود، رشوت کے لین دین وغیرہ وغیرہ کبیرہ گناہوں میں ابتلا عام ہے. حیرت بالائے حیرت کہ نماز پڑھنے کے باوجود اپنا چہرہ جس پر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی پیدا فرمائی اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ اور آتش پرستوں کی مخالفت کرو، پھر بھی نہایت بے دردی کے ساتھ چہرے سے اس محبت کی نشانی کو نوچ مونڈ کر گندی نالی تک میں بہا دینے سے گریز نہیں کیا جاتا. حالانکہ داڑھی منڈانا اور کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینا دونوں حرام. نماز پڑھنے کے باوجود آخر ایسا کیوں؟ نماز پڑھنے کے باوجود حرام اور ناجائز کام کیوں؟ غور کریں. نماز تو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا فرمان عالی شان یقیناً حق قطعاً حق ہے. نماز پڑھنے والے کو یقیناً گناہوں سے باز رہنا ہی چاہیے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ نمازی ہونے کے باوجود فرنگی تہذیب اور فیشن کی آفت سے جان نہیں چھوٹتی؟ آخر کیوں سنتوں کی جانب دل مائل نہیں ہوتا؟ کیا حقیقی نمازی جھوٹا، دغاباز، چغل خور، حرام کھانے والا، فلموں ڈراموں کا دل دادا اور معاذ اللہ آتش پرستوں جیسے دشمنان مصطفیٰ کی طرح داڑھی منڈا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں. ایک حقیقی نمازی ہرگز ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا.
15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اصلاح امت کے متعلق اپنے قلبی جذبات کی عکاسی ان اشعار میں کرتے ہوئے غلامان رسول کو سمجھانے کی کوشش فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بے نمازی رہیں کچھ نہ روزے رکھیں، ان کو کس نے کہا؟ عاشقان رسول نے میلاد کا بڑا پیارا کلام، میلاد کا جشن منانا، جھنڈے لگانا، چراغاں کرنا، سجاوٹ کرنا، بہت پیاری چیزیں۔ امیر علیہ سنت اصلاح فرماتے ہوئے فرما رہے نبی کا جشن، اس کے اندر اسی کلام کے اندر فرما رہے بے نمازی رہیں کچھ نہ روزے رکھیں، ان کو کس نے کہا؟ عاشقان رسول جو کہ گانے سنیں فلم بینی کریں، ان کو کس نے کہا؟ عاشقان رسول بد نگاہی کریں بد کلامی کریں، ان کو کس نے کہا؟ عاشقان رسول کھائیں رزق حرام ایسے ہیں بد لگام، ان کو کس نے کہا؟ عاشقان رسول جو ستاتے رہیں دل دکھاتے رہیں، ان کو کس نے کہا؟ عاشقان رسول گالیاں جو بکیں عیب بھی نہ ڈھکیں، ان کو کس نے کہا؟ عاشقان رسول داڑیاں جو منڈائیں کریں غیبتیں، ان کو کس نے کہا؟ عاشقان رسول اور آخر میں تمنا کرتے ہوئے کہتے کاش عطار کا طیبہ میں خاتمہ ہو، کرو یہ دعا عاشقان رسول۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز تو واقعی برائیوں سے روکتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کا جائزہ لیں، کہ نماز کی ظاہری اور باطنی سنتیں اور آداب سیکھیں۔ ہماری نماز کیسی ہے جو ہمیں برائی سے نہیں روک رہی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق ہے، پھر ہماری نماز میں تو کوتاہی نہیں، اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ظاہری باطنی سنتیں اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے اگر نماز پڑھیں گے تو ضرور اس کے برکات و ثمرات ظاہر ہوں گے، اور واقعی ہماری ظاہری اور باطنی گناہوں کی گندگیاں اور آلودگیاں دور ہو جائیں گی۔ جو کہتے کہ میری گناہوں کی عادتیں نہیں جاتی، برائی کی عادتیں نہیں جاتی، یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ آئیے میں آپ کو بڑا ہی سبق آموز اور بڑا ہی اہم ایک واقعہ سناتا ہوں کہ نماز کے موضوع پر ہماری توجہ بڑھے کہ ہماری نماز جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ کیسی پڑھتے ہیں۔ ہمیں نماز برائی سے، بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے تو ہم کیوں نہیں رک پائے؟ نماز برائیوں سے بچاتی ہے کہ ضمن میں ایک عجیب و غریب حکایت کہ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور شب و روز اس کے فراق میں بے قرار رہنے لگا۔ آخر کار ہمت کر کے اس نے ایک چٹھی لیٹر وہ لکھا اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے وصال یعنی ملنے کا طالب ہوا، اس کو پیغام بھیجا اور اپنے عشق کا اظہار کیا، ملنے کی طلب کی۔ وہ خاتون نہایت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ وہ اپنے زبردستی کے عاشق کی چٹھی پا کر جھیپ یعنی شرمندہ ہو گئی، چونکہ شادی شدہ بھی تھی اور اسے اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی بھی خبر تھی کہ شوہر کی نافرمانی سے دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، لہذا کچھ سوچ سمجھ کر وہ چٹھی یعنی وہ لیٹر اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں وہ لیٹر پیش کر دیا۔ اب اس کا شوہر نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا، اسے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد تھا، دونوں ایک دوسرے سے خوش تھے اور ازدواجی زندگی نہایت ہی خوشگوار تھی۔ اس نے اتفاق سے وہ ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا، لہذا اس چٹھی کے جواب میں
اپنی زوجہ ہی کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا، یعنی اپنی زوجہ سے کہا کہ اسے یہ جواب بھیجو کہ فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے 40 دن تک 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرو، پھر آگے دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اب جب اس نے جواب سنا تو بہت خوش ہوا، مرتا کیا نہ کرتا، بیچارہ عاشق جو ٹھہرا، اس نے شرط منظور کر لی اور پابندی سے نماز بعد جماعت شروع کر دی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر آشکار ہوتی چلی گئیں۔ جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ چنانچہ یہ پیغام بھیج دیا۔ اب اس کو تو یہ تھا نا کہ 40 دن نمازیں پڑھوں گا، اس کے بعد اس نے یہ شرط رکھی ہے، اب میرے پیغام کا اس نے رسپانس تو دیا، میرے لیٹر کا رسپانس تو دیا، 40 دن نمازیں پڑھی۔ اب اس نے پیغام اس عاشق نے کیا بھیجا کہ محترمہ نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے، میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ کا کروڑا کروڑ شکر کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عطا کر دیا ہے، اور اب میرے دل میں اپنے رب کی محبت موجیں مار رہی ہے۔ الحمدللہ میں نے تیری محبت اور اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی ہے، اور تجھ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، تجھ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ میں نے تجھے ایسا خط لکھا تھا۔ جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو سنتوں کا درد رکھنے والا وہ نیک مرد ایک بگڑے ہوئے اسلامی بھائی کی اصلاح کی خوشخبری پا کر مسرت سے جھوم اٹھا اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم فی قولہ، یعنی رب عظیم نے بالکل سچ فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے نماز کی برکت سے ایک عاشق ناشاد راہ راست پر آ گیا، اس کے دل میں مالک حقیقت عشق موجیں مارنے لگا اور سکون قلب حاصل ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ نماز کو اگر اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کیا جائے تو یقیناً نماز ہر برے کام سے روکتی ہے۔ مروی ہے کہ ایک انصاری جوان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی، فرمایا اس کی نماز کسی روز اس کو ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ بہت ہی قریب زمانہ میں اس نے توبہ کی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جس خوش نصیب کو یہ چاشنی نصیب ہو جائے وہ یقیناً پھر کسی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا۔ لگا لو نا اپنے مولا سے دل، لگا لو نا مدینے والے آقا سے دل، دنیا کی گندی محبتوں سے بچا لو اپنے آپ کو، کیونکہ دنیا کی گندی محبتیں برباد کرتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آباد کر دیتی ہے۔ اور کیسے امیر علیہ السنت کہتے ہیں، محبت میں اپنی محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں
میں تیری ولا میں رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے۔ نماز نور ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نماز اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی، ایک گناہ مٹایا جاتا اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نماز سے گناہ جھڑتے ہیں۔ نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے۔ ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نمازی خیر میں رات گزارتا ہے۔ نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ نمازی جنت میں داخل ہوگا۔ نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں۔ نمازی اللہ تعالیٰ کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے۔ نمازی کے لیے دعائیں حفاظت کرتی ہے۔ نمازی کامل مومن ہے۔ نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز کے فائدے ہی فائدے، برکتیں ہی برکتیں۔ جس طرح نماز پڑھنے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں، اسی طرح ترک نماز کے نقصانات و عذابات بھی بے شمار ہیں۔ یہاں تک کہ جو شخص صرف ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، میرے آقا اعلی حضرت اس کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 158 پر ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر صرف ایک وقت کی نماز بھی چھوڑی، 1000 برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا، جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر 1000 سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا، تو جو شخص دن بھر کی تمام نمازیں جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہو، بلکہ وہ اس خصلت بد کا عادی ہو اور نماز بالکل ہی نہ پڑھتا ہو، تو وہ کس قدر سخت عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ایک نماز چھوڑ دینے پر 1000 برس جہنم میں رہنے کا مستحق کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں مجھ سے فجر نہیں پڑھی جاتی، کاروباری مصروفیت کی وجہ سے زور اثر نہیں پڑھی جاتی، بعض کہتے ہیں بس تھک جاتا ہوں، عشاء نہیں پڑھی جاتی۔ ایک بھی نماز چھوڑ دینے پر 1000 برس جہنم کا استحقاق کہا گیا۔ اور جو عادت بد یہ بنا لے نمازیں چھوڑنے کی، اسے چاہیے جلدی سے توبہ کرے، نمازوں کی قضا بھی کرے، ورنہ یاد رکھیے جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ منقول ہے کہ جس شخص کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو وہ یہ گمان کرے گا کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برخلاف ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تصور تو کیجئے کہ اگر ہمیں نماز ترک کرنے کی سزا کے طور پر جہنم کا صرف یہی عذاب دیا جائے تو بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا، کیونکہ ہمارے پاؤں اتنے نازک ہیں کہ لمحے بھر کے لیے بھی اگر کسی گرم انگارے پر جا پڑیں تو پورے وجود کو اچھال کر رکھ دیں۔ معمولی سا سر درد ہمارے ہوش گم کر دیتا ہے، کانٹا بھی چبھے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ عذاب جسے دماغ کھولنے لگے اسے برداشت کرنے کی کس میں ہمت ہے؟
منقول ہے کہ جو شخص وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی ویل نامی وہ خوفناک وادی ہے کہ جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جو شخص 1-2 نمازیں چھوڑ دے اس کا کیا انجام ہوگا، اور وہ شخص جو کہ نماز بالکل ہی نہ پڑھے اس کا کیا حشر ہوگا۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ کی غی کا جنگل پائیں گے۔ بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے اور اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ یعنی جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سودخاروں اور ماں باپ کو ایذا یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوف خدا بندی سے لرز اٹھیے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کی بھیک مانگ لیجئے، ورنہ یاد رکھیے کہ یہ مال و دولت جس کے نشے میں ہم دھت ہیں، یہ دولت آنی جانی ہے، اور جس دنیا کی مستی میں ہم بد مست ہیں یہ دنیا فانی ہے، یہ تب تک ہے جب تک سانسوں کی روانی ہے، اور سانسوں کی یہ مالا کب ٹوٹ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے ان انمول ہیروں کی قدر کیجئے اور گناہوں سے ناتا توڑ لیجئے، نیکیوں سے تعلق جوڑ لیجئے، شب و روز نیکی کی دعوت کی دھومیں بچانے میں بسر کیجئے۔ بیان کردہ روایت میں بے نمازیوں، شرابیوں، بدکاروں، سودخوروں اور والدین کو تکلیف دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس خوفناک آتشی کنویں کو سمجھنے کے لیے دنیا کے کسی بھی گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس کے تنگ و تاریک گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے اور تصور کیجئے کہ اگر ہمیں اس دنیا کے کنویں میں قید کر دیا جائے تو کیا ہم اس سزا کو برداشت کر سکیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر جہنم کے کنویں کا عذاب کیسے برداشت ہو سکے گا؟ نیم جا کر دیا گناہ سیا سے دے شفا یا رب، مرض سیا سے دے شفا یا رب، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں مولا کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے تو صحیح، اگر نماز قضا کرتے رہنے، شراب پینے، بدکاری کرنے، ایذائے مسلم کا سبب بننے، والدین کی نافرمانی کرنے اور دیگر گناہوں میں زندگی بسر کرنے کے سبب مرنے کے بعد ہمیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا نازک بدن تو معمولی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، دوزخ کی آگ کیسے سہی جائے گی؟ مچھر ڈنک مارے تو تڑپ اٹھتے ہیں، اگر جہنم کے سانپ بچھو لپٹ گئے تو کیا کریں گے؟ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سارے گناہوں سے سچے پکی توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، مدنی چینل سے وابستہ رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کا معمول رکھے، مدنی انعامات پر عمل کا سلسلہ بڑھائیں، نیکیوں کی طرف رغبت کریں، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنائیں۔ یہ دنیا کی غفلتیں ہمیں برباد نہ کروا دے، یہ گناہوں کی عادتیں ہمیں برباد نہ کروا دے، کہیں ہمیں ان گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے شیطان ایمان کی دولت سے محروم نہ کرتے۔ یہ لعین ہمارے ایمان کا دشمن کہیں ہمیں گناہوں کی عادتوں میں ڈال کے، یہ بدبخت لعین شیطان کہیں ہمیں ایمان کی دولت سے محروم نہ کرتے۔ آ جائیں سب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن بنا لے، اور بالخصوص نماز کے معاملے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے۔ ہمارے بزرگان دین کی صرف تکبیر اولا فوت ہو جاتی تو 3 روز اور جماعت ہاتھ نہ آتی تو 7 دن تک اس پر گریہ ازاری کرتے تھے۔ آج نماز جیسا فرض چھوٹ جانے پر احساس تک نہیں ہوتا، آج گناہوں کا احساس ختم ہو گیا۔ نمازوں کے وقت بازاروں کی رونق یہ مسلمانوں کا بازار ہے، ارے نماز کا احساس نہیں رہا، نماز کی فکر نہیں رہی، اللہ کا اتنا اہم فرض، اسلام کا رکن نماز، اس کی اہمیت دلوں سے نکل گئی۔ حضرت حاتم اسم کی جماعت فوت ہو گئی تو آپ فرماتے کہ سوائے ابو اسحاق بخاری کے کوئی بھی تعزیت کے لیے نہیں آیا، اگر میرا بیٹا مر جاتا تو 10,000 آدمیوں سے زیادہ تعزیت کو آتے۔ پھر فرمانے لگے افسوس، لوگوں کی نگاہ میں مصیبت دین مصیبت دنیا سے زیادہ سہل اور آسان ہے۔ یاد رکھیے کب و حشر میں نمازیں اور عبادتیں ہی کام آئیں گی، اولاد، مال و اسباب، دنیاوی اور کاروباری مصروفیات جن کی وجہ سے نماز چھوڑ دی جاتی ہے یہ کام نہیں آئیں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لگائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ صدر اللہ فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ سے پنجگانہ نمازیں اور قرآن پاک مراد ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل رہے یعنی دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے اور مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے اور اولاد کی خوشی کے لیے راحت آخرت سے غافل رہے تو ایسا شخص ہی خسارے میں ہے کہ اس نے دنیا فانی کے پیچھے دار آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی زندگی ہم غور کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں رزق کماتا ہوں، میرے نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمولات جو ہے محدثین نے لکھے ہیں، تو ان کا بھی تو ہے نا معاملہ، یہ کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی کوئی بھی اہم سے اہم معاملہ ہے
لیکن نماز، اور یہ ذہن بنا لے اپنا کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے نماز وقت کے اندر ادا کرنی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ نماز کا شوق بھی عطا کرے. اور جو نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اب ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جو ہے وہ ان کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں کہ بے نمازی کے لیے ائمہ ثلاثہ نے حکم دیا ہے کہ اسے بادشاہ اسلام قتل کرا دے، جبکہ احناف کے نزدیک بے نمازی کی دنیاوی شرعی سزا یہ کہ بے نمازی کو قید میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ نماز نہ پڑھنے سے توبہ کر لے. صحیح طور پر نماز نہ پڑھنے والا خائب و خاسر نامراد ہوگا. وقت گزار کر پڑھنے والے کی نماز بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جاتی ہے. جان بوجھ کر ترک نماز کرنے والا بے نمازی اللہ کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے. بے نمازی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبخت فرمایا. بے نمازی زانی اور قاتل سے بھی بڑا مجرم ہے. بے نمازی بروز قیامت اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضب فرمائے گا. نماز میں سستی کرنے والے کو ناراضی رب اکبر کی صورت میں عالم برزخ میں یہ سزا دی جائے گی کہ اس کا سر پتھر سے بار بار تا قیامت کچلا جاتا رہے گا. بے نمازی نماز ضائع کرنے کی سزا دنیا میں پائے گا، نزع میں پائے گا، قبر میں پائے گا، میدان محشر میں پائے گا. بے نمازی قیامت کے روز برباد و رسوا ہوگا. بروز قیامت بے نمازی کے چہرے پر بطور سزا عبرتناک رسوا کن تحریر لکھی ہوگی. نماز چھوڑنے پر بے نمازی کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل جہنم ہوگا. بے نمازی جہنم کی خوفناک وادی غی کا حقدار ہے. آئیں سب پکی سچی توبہ کریں اور جو نمازیں قضا ہوئی ان کا حساب لگا کے قضا عمری کریں. قضا عمری کا آسان طریقہ جو ہے وہ اعلی حضرت امام اہل سنت سے ایک سوال ہوا تھا، تو اس کے جواب میں اعلی حضرت نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ قضا نمازیں جلد سے جلد ادا کرنا لازم ہے. نامعلوم کس وقت موت آ جائے. کیا مشکل ہے کہ ایک دن کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی فجر کی 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر. تو ان نمازوں کو سوائے طلوع و غروب اور زوال کہ ہر وقت ادا کر سکتا ہے. اور اختیار کے پہلے فجر کی ساری نمازیں قضا جو ہیں وہ ادا کر لیں، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا سب نمازیں ساتھ ساتھ ادا کرتا جائے. ان کا ایسا حساب لگائے کہ تخمینہ یعنی اندازہ لگانے میں باقی نہ رہ جائیں. زیادہ ہو جائیں تو حرج نہیں. ایسا حساب لگائے کتنے سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال، 20 سال، کتنے سال نمازیں چھوڑی، حساب لگائے. تخمینہ کچھ زیادہ ہو جائیں تو حرج نہیں، کم نہ رہیں. اور وہ سب بقدر طاقت رفتہ رفتہ جلد ادا کرے، کاہلی نہ کرے. جب تک فرض ذمہ پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا. نیت ان نمازوں کی اس طرح ہو، مثلا 100 بار کی فجر قضا ہے، ہر بار یوں کہے کہ سب سے پہلے جو فجر مجھ سے قضا ہوئی، ہر دفعہ یہی کہے کہ سب سے پہلی فجر، سب سے پہلی فجر. ایک ایک کم ہوتی جائے گی نا، سب سے پہلی فجر، سب سے پہلی فجر، اسی طرح سب سے پہلی ظہر، اس طرح نیت کرتا جائے. یعنی جب ایک ادا ہوئی تو باقیوں میں جو سب سے پہلی ہے، اسی طرح ظہر وغیرہ ہر نماز میں نیت کرے. جس پر بہت سی نمازیں قضا اس کے لیے صورت تخفیف اور جلد ادا ہونے کی یہ ہے کہ خالی رکعتوں یعنی ظہر، عصر، عشاء کے آخری 2 اور مغرب کی آخری 1 رکعت میں بجائے الحمد شریف کے 3 بار سبحان اللہ کہے. اگر ایک بار بھی کہہ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا. نس تسبیحات، رکوع و سجود میں صرف ایک بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینا کافی ہے. یہ قضا نمازوں جس کا زیادہ نمازیں ذمہ ہے اس کو ایک تسہیل دی گئی ہے. ضروری نہیں کہ ایسے ادا کرے، لیکن آسانی دی گئی ہے. تشہد کے بعد دونوں درود شریف کی بجائے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ، وطروں میں بجائے دعائے قنوت کے رب اغفر لی کہنا کافی ہے. طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے نماز ادا کر سکتا ہے. ہر ایسا شخص جس کے ذمہ نمازیں باقی ہیں چھپ کر پڑھے کہ گناہ کا اعلان اظہار جائز نہیں. مزید اس کی تفصیل جاننے کے لیے باپا یعنی امیر علیہ سنت کا رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ، یہ نماز کے احکام لے لے، اس سے حاصل کرے، اس سے تفصیل پڑھ لے اور اچھے انداز میں قضا نمازوں کا حساب لگا کے ان کا قضا عمری کر لیں اور اپنے رب سے جو قضا کی تاخیر کی اس کی توبہ بھی کر لیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نمازوں کا ذہن ملے گا، استقامت ملے گی. مدرسۃ المدینہ برائے بالغان یہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو منظم طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے وقتاً فوقتاً ضرورت
حسب ضرورت مختلف مجالس شعبہ جات کا قیام عمل میں لاتا ہے. کم و بیش اس وقت تک 95 شعبہ جات قائم ہیں. انہی میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے اور مدرسۃ المدینہ بالغات بھی ہے. اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہوتے ہیں. اب اس میں الحمدللہ پاکستان بھر میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد تقریباً 5000 ہے، جن میں 43,532 اسلامی بھائی، جبکہ مدرسۃ المدینہ بالغات کی تعداد 3,505 ہے، جن میں تقریباً 34,500 اسلامی بہنیں قرآن پاک فی سبیل اللہ تعلیم حاصل کر رہی. مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیں، اس سے انشاءاللہ تعالی نماز کا طریقہ بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اس سے انشاءاللہ نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنے کا انداز ملے گا. 12 مدنی کاموں میں حصہ لیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے کچھ سنتیں اور آداب کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. فرمایا جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہننے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے. جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ تو نکل جائے. پہلے سیدھا جوتا پہنے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتارے پھر سیدھا. اسی طرح مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کرے. جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں. تنگ دستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوندھے جوتے کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا. دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اوندھا پڑا رہا تو شیطان اس پر آن کر بیٹھتا ہے، وہ اس کا تخت ہے. استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت اور سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجئے اور پڑھیے. سنتیں سیکھنے 3 دن کے لیے ہر مہینے چلیں، قافلے میں چلو. اے میرے بھائیو رٹ لگاتے رہو، قافلے میں چلیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ.